مرد ہوتے تو اچھا تھا، تاکہ ہمیں بھی وہ تمام کمالات، تمام فضائل اور اسی طریقے سے تمام وہ نعمتیں ملتی جو مردوں کو ملتی ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی فضل و کمال دیا ہے تو تم اس کی تمنا مت کرو کہ ہمیں بھی یہ مل جائے، جس کو جو دے دیا ہے وہ اس پہ خوش رہے، اس لیے کہ اللہ نے جو دیا ہے ہمارے حق میں اللہ ہم سے بہتر جانتا تھا۔ اور پھر مثال کے طور پر عورتوں کی گواہی مردوں سے آدھی ہے، تو یہ تو عورتوں کے حق میں اچھا ہے۔ مان لو اگر صرف عورت کی گواہی مرد کے برابر ہوتی تو عورت تو ظاہر ہے کہ نازک بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی ہیں پردے وغیرہ کی۔ 2 عورتیں جاتی اس میں زیادہ خطرہ تھا 4 کے مقابلے میں، یا ایک عورت جاتی ایک مرد جاتا، یہ دونوں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں پر کیا تنہائی ہو جاتی۔ ایک عورت کو خطرہ 2 کے مقابلے میں کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کو رکھا ہے تمہاری تقویت کے لیے، اس سے تمہیں کیا ہے؟ قوت حاصل ہوگی۔ 4 ہیں تو اور قوت حاصل ہوگی، نہ یہ کہ تمہارے اندر کوئی کمی دیکھی۔ اور پھر فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر جو ہے عمومی حالات کے اعتبار سے عقل میں کمی ہے مرد کے مقابلے میں، یہ ساری عورتوں میں نہیں۔ عام طور پہ دیکھا جائے تو عورتیں کم عقل ہوتی ہیں مردوں سے۔ ہاں 10% عورتیں ایسی بھی ہیں جو مردوں سے کئی گنا بازی لے جاتی ہیں، لیکن ان کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی رعایت رکھی۔ ایسے ہی جہاں تک میراث کا مسئلہ ہے تو اولاً تو عورت پر کسی کی ذمہ داری نہیں۔ باپ کے گھر میں اگر عورت ہے تو سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بیٹی کا خرچہ باپ کے ذمہ، باپ مر گیا تو بھائی کے ذمہ، نکاح ہو گیا تو شوہر کے ذمہ، شوہر مر گیا تو بیٹوں کے ذمہ۔ اس کے اوپر اپنا خرچہ یا کسی اور کا خرچہ تو رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر بالکل خرچہ ہے نہیں اور پھر بھی مل رہا ہے تو وہ تو بچت کھاتے میں، خرچہ کسی کا ہے نہیں اور مل رہا ہے اس کو تو بچت کھاتے میں جا رہا۔ اب مرد بیچارہ ہے، مان لو مرد کو ڈبل ملا تو ادھر ماں باپ کا خرچہ بھی، بیوی کا خرچہ بھی، بچوں کا خرچہ بھی، بھائی بہن اگر ساتھ میں رہے ان کا خرچہ بھی، دادا ہیں تو ان کا خرچہ بھی، سب کا خرچہ۔ اب اگر اس کو ڈبل ملا ہے تو کئی گنا اس کے ذمہ کیا ہیں؟ خرچے بھی تو رکھے ہیں شریعت نے۔ تو اس لیے عورت کو اگر کم مل رہا ہے تو اس کا سارا بچت کھاتے میں جا رہا ہے۔ مرد کو اگر زیادہ مل رہا ہے تو زیادہ ملنے کے ساتھ ساتھ خرچے بھی اس کے اوپر کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کا حصہ مردوں سے بڑھ جاتا ہے۔ مان لو 4 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، 4 بھائی ہیں 1 بہن ہے، بہن کا حصہ بھائیوں سے بڑھ جائے گا۔ بہن کا حصہ کیا ہو؟ بھائیوں سے بڑھ جائے گا۔ جب اس کے حصے میں آئے گا تو زیادہ آئے گا، بھائیوں کے حصے میں کم آئے گا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا نہیں بنایا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، بلکہ یہ نظام سمجھ بوجھ کر کے انسانوں کی فطرت کے موافق رکھا۔ اور بعض کمالات ایسے ہیں کہ جو کمالات فطری ہیں اس میں تمنا کرنا حماقت ہے۔ جیسے کوئی آدمی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، اب کہے جی مجھے کیوں خوبصورت نہیں بنایا، مجھے بھی خوبصورت ہونا چاہیے تھا۔ بھئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے، خالق ہے، وہ جس کو چاہے ٹیڑھا بنا دے، جس کو چاہے سیدھا بنا دے۔ بھئی ہمارے گھر میں مثال کے طور پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ہم چاہیں تو استعمال کریں، چاہے اس پر کیا کریں؟ ہتھوڑا بجا کے توڑ دیں، ہم سے کون پوچھنے والا؟ ہم مالک ہیں اس کے۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمیں راضی رہنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آدمی
پازیٹیو ہمیشہ اپنی سوچ رکھے، مثبت سوچ رکھے۔ ایک آدمی مان لو بدصورت ہے، وہ یہ سوچ رکھے اگر میں خوبصورت ہوتا ہو سکتا ہے فتنے میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک خوبصورت آدمی ہے، وہ کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے میری شکل و صورت کیا بنائی ہے؟ اچھی بنائی ہے۔ وہ شکر کر کے اللہ کے قریب ہوگا، یہ صبر کر کے اللہ کے کیا ہوگا؟ قریب ہوگا۔ ایک آدمی لاکھوں میں کھیلنا، کروڑوں میں کھیلنا، اور دوسرا آدمی روز کماتا ہے روز کھاتا ہے۔ تو اب یہ روز کمانے والا کھانے والا یہ تمنا نہ کرے کہ میں بھی اس جیسا لکھپتی کروڑوں پہ ہوتے، میرے مزے آتے، مجھے بھی موج ہوتی، میں تو پریشان رہتا ہوں، یہ تمنا نہ کرے، بلکہ سوچے ہو سکتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہوتا، میں فلاں کی تیرے عیاشیوں میں لگ جاتا، آخرت میری تباہ ہو جاتی۔ مال اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مال دیا، مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور اس مال کو جائز مصارف میں خرچ کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کرے کہ جائز جگہوں پہ مال خرچ ہو، حرام جگہوں پہ مال خرچ نہ ہو۔ تو ہر ایک اگر اپنی سوچ جو ہے مثبت رکھے گا تو پھر نقصان نہیں، اور جہاں منفی سوچ آئے گی، نگیٹو سوچ آئے گی، وہیں پر پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بس اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگتے رہو۔ کیا مراد فضل سے؟ کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ خیر مقدر کر دے میرے لیے، یہ مت کہو کہ مجھے یہی دے دے، مجھے تو یہی ملنا۔ اب کوئی آدمی تمنا کرنے لگے کہ جناب میں کیا نبی ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، تو کیا کہیں گے؟ دیوانگی ہے کہ نہیں؟ کوئی عورت مرد بننے کی تمنا کرے، مرد عورت بننے کی تمنا کرے، یا کوئی آدمی تمنا کرے کہ جناب میں فلاں ہوتا، یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا گیا ہے بہتر۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت ہم اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تو صحابی ہوتے، ان فتنوں سے بچ جاتے۔ فرمایا کیا پتہ ابو جہل ہوتے، کیا پتہ ابو لہب ہوتے۔ اس لیے کہ اس وقت میں جو سخت حالات تھے اور کسوٹی تھی، اس کسوٹی پر ممکن ہے کہ ہم کھرے نہ اترتے اور کافر بن جاتے، مشرک بن جاتے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو زمانہ مقدر کیا ہے اور جس زمانے میں ہمیں پیدا کیا ہے وہی زمانہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس سے بہتر کی تمنا کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا ہے، اللہ کے فیصلے پر کیا ہے؟ راضی نہ ہونا ہے۔ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے حق میں کیا کرے کہ اس کو کیوں ملا ہمیں کیوں نہیں ملا، یہ حسد ہے، اور حسد والا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، یاد رکھیں۔ ہمیشہ اندر اندر کڑتا رہے گا، جلتا رہے گا، پھکتا رہے گا، بھنتا رہے گا، پریشان رہے گا، اور وہ زبان سے تو نہیں لیکن اپنے حال سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کیسے کیسوں کو دے دیتے ہو، کچھ ہم سے بھی مشورہ کر لیتے، ہم بتاتے کیسوں کو دیا جاتا اور کیسوں کو نہ دیا جاتا۔ اپنی زبان حال سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کو دے دیا، 2 کروڑ کا آدمی ہے، کچھ بھی نہیں آتا اسے، اس کو دو، میں دیکھو کتنے کمال والا، مجھے دیا نہیں، کچھ تو پوچھا ہوتا نا، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر تنقید اور اعتراض ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ کیا ہے؟ تنقید اور اعتراض ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور حوث مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو دوسرے پہ، جس کو بڑائی دے دی اللہ نے بس اس کے لیے اس میں ہی خیر ہے، اور جس کو اللہ نے کوئی کمال نہیں دیا اس کے لیے اس میں ہی خیر ہے۔ کوئی آدمی اگر مان لو پڑھا لکھا نہیں ہے، اب یہ تمنا نہ کرے کہ جناب میں بھی اگر پڑھا لکھا ہوتا تو جج ہوتا۔ ارے بدبخت، اب تھوڑی جج بن جائے گا تو، کہے کہ حماقت کی تمنا کر رہا ہے۔ تو ایسی تمنا فضول تمنا ہے، اور یہ نفس و شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی میں کا، جو آدمی جتنی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے
حصہ ہے اپنی کمائی میں سے، کہ جو محنت کریں گی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دے۔ دین کی محنت کرے تو دین میں آگے بڑھائے گا، دنیا کی محنت کرے دنیا میں بڑھائے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت اللہ تعالیٰ نے اس کو سید بنا دیا، اب دوسری عورت کیا کرے جو اس سے نیچے خاندان کی ہے، وہ تمنا کرے میں کیوں نہ سید بنی، میں بھی ہوتی، میں پٹھانن ہوتی، یہ پٹھانن ہے، اور یہ فلاں ہے میں بھی ایسی ہوتی۔ یہ سب بیوقوفی ہے، ان چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ ہاں البتہ محنت کا میدان ہر ایک کے لیے کشادہ ہے، کھلا ہوا ہے، محنت کرو۔ اب دین میں محنت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بڑی بڑی سیدانی تم سے پیچھے رہ جائیں گی، بڑے بڑے خاندان والے تمہاری پیر کی خاک کے برابر نہیں ہوں گے اگر تم نے محنت کر کے دین میں اپنے اندر تقوی اور طہارت اور نیکی پیدا کر لی ہے۔ یہ ہے اصل کمال کی چیز۔ خاندان پر، حسن و جمال پر، مال و منال پر، اور اسی طریقے سے دیگر کمالات پر آدمی کسی طریقے سے حسد نہ کرے، بلکہ اپنے اندر نیکی تقوی لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جائے گا۔ عورت محنت کر رہی ہے تو اللہ کی محبوب بندی بن جائے گی۔ اور یہ میدان کھلا ہوا ہے، مرد عورت میں سے ہر ایک صحابی اور نبی تو نہیں بن سکتے، باقی سارے درجے اب تک کھلے ہوئے ہیں۔ خضر بھی بن سکتا ہے، قطب بھی بن سکتا ہے، غوث بھی بن سکتا ہے، ابدال بھی بن سکتا ہے، ولی بھی بن سکتا ہے، سارے درجے کھلے ہوئے ہیں۔ محنت کا میدان، اور لوگ بن رہے ہیں، بنتے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک میری امت میں کتنے 200 ابدال رہتے ہیں، کتنے 200 ابدال ہر وقت رہتے ہیں میری امت میں، اور 40 ملک شام میں اکیلے رہتے ہیں، ملک شام میں۔ تو یہ میدان کھلا ہوا ہے، اس میدان میں محنت کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ ہاں فضول تمناؤں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتوں کے حصہ ہے، عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، وہ کمائی دین کی ہو دنیا کی ہو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، اللہ سے اس کا کیا مانگو فضل مانگو۔ مال مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ صحت مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ صحت بھی دے گا۔ اسی طریقے سے دین مانگو اللہ تعالیٰ سے دین دے گا اللہ۔ آخرت مانگو، دنیا کی ساری آپ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ سے مانگ سکتے ہو، اس میں کوئی رکاوٹ کسی طرح کی نہیں ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اور کس کے لائق کون سی نعمت ہے، کون ہے جو اس نعمت کا مستحق نہیں ہے، اور اگر دے دی جائے تو ناقدری کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ آیت منسوخ ہے میراث کی آیات سے۔ اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جو تمہارے آپس میں بھائی چارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے تھے، اور تم نے اس بھائی چارے کا حق ادا کیا ہے، لیکن اب اس کے بعد میں میراث کا حق نہیں۔ ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں میں، ایک مہاجر ایک انصاری، اخوت پیدا کرا دی، بھائی چارہ، کہ تم بھائی ان کے بھائی ہو، ان کی ضرورت پورا کرو گے، ان پر مصیبت آئے گی تو ان کا ساتھ دو گے، اور ہر اعتبار سے مالی جانی ساتھ دو گے۔ صحابہ نے کیا، اپنے مکان بھی دے دیے، اپنی بیویوں کی پیشکش کی، اپنے کاروبار دیے، اپنے باغات دیے۔ اب صحابہ کو شبہ ہوا کہ بھائی جو ہمارے بھائی ہو گئے تو اب ان کو کیا ملنا چاہیے، میراث بھی ملنا چاہیے، وراثت میں بھی حق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وراثت کا حق خونی رشتے میں ہے بس، باقی میں نہیں۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے وارثین کو محروم کرنے کے لیے کسی کو لیپالک بنا لیا، اور لیپالک بنانے کے بعد ساری جائیداد اس کے نام کر دی، اور وارثین جو اس کے تھے دور کے،
مان لو ننیحالی رشتے کے وارثین ہیں، خالہ ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، ماموں ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، ان کو ملنا تھا۔ جب ددیالی رشتے میں نہ چچا ہو، نہ تایا ہو، نہ چچا زاد بھائی ہو، نہ تایا زاد بھائی ہو، نہ اسی طریقے اپنا سگا بھائی ہو، جب یہ نہ ہو تو اب شریعت نے کہا ہے کہ ملے گا ننیحالی رشتے والوں کو، خالہ کو ملے گا، خالہ زاد بھائیوں کو ملے گا، ماموں کو ملے گا، ماموں زاد بھائیوں کو ملے گا، ان لوگوں کو ملے گا۔ اب اس نے سوچا یہ تو دور چلا جائے گا، لہذا اس نے کیا کیا، لے پالک لیا اور لے پالک کے نام سارا کرا دیا۔ تو شریعت نے منع کیا ہے، غلط ہے۔ لے پالک کو وصیت کر سکتے ہیں، وراثت نہیں دے سکتے۔ وصیت بھی کتنی کریں گے؟ تہائی کی۔ مان لو 3 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ کی وصیت کر سکتے ہیں، 2 لاکھ وہ ملے گا کس کو؟ پھر لوٹ کر کے جو دور کے وارثین ہیں ان کا حق ہوگا۔ ابھی پچھلے ہفتے 5 دن ہوئے، ایک صاحب یہی مسئلہ لے کر میرے پاس آئے، کہنے لگے ایک صاحب نے ایک بچہ پالا تھا، بڑا ہوا، اس کی شادی بھی کی، اس کے بچے بھی، ان کا خرچہ بھی اٹھاتے تھے اور ان کو مکان بھی بنا کے دیا، اور ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس لے پالک کے نام انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جس مکان میں رہتا ہے وہ بھی اس کے نام نہیں، فیکٹری تھی اس میں سے کچھ نہیں، زمین ہے اس میں سے کچھ نہیں۔ اب اس کو کیا ملے گا؟ میں نے آپ کو، اسے خاک ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو ان کی بے وقوفی ہے۔ لے پالک بنایا تھا تو تہائی کی تو وصیت کا حق تھا ان کو کرنے کا، کیوں نہیں کی؟ اب کوئی یہ چاہے کہ جناب اس نے تو خدمت کی ہے ان کی، فلاں کیا، اب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو وارثین کا ہو گیا۔ وارثین اگر چاہیں تو دیں، نہ چاہیں تو شرعی اعتبار سے خدا کے یہاں کوئی بھی ان کی کسی طرح کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اسی کو فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال کے کہ چھوڑ مرے ماں باپ، والاقربون، اور قرابت والے، رشتے والے۔ ہر ایک کا وارث کیا ہے؟ مقرر ہے، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، پیچھے آ چکا چوتھے پارے میں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا، ایگریمنٹ ہو گیا کہ جناب ہم کیا ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج کل بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھائی نہیں ہوتے، قصائی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، عورتیں بھائی بنا لیتی ہیں، میں نے ان کو بھائی بنا لیا، اور بھائی کی آڑ میں نامعلوم کیا کیا کرتا ہے۔ تو یہ سب بھائی نہیں، قصائی ہیں۔ ہاں، عورتوں میں بھائی زیادہ ہیں، وہ بھائی نہیں ہوتے، وہ قصائی ہوتے ہیں۔ وہ سب بھائی، کسی کا نام نہیں، کسی کا نام نہیں۔ ہر ایک اپنے دامن کو خود دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو کسی کو نامحرم کو بھائی نہیں بنایا جا سکتا۔ مرد آپس میں ہیں، اخوت بھائی چارہ دکھائیں، ٹھیک ہے، محبت سے رہیں، اس کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن سگے بھائی والا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی عورت آپ کو بھائی بناتی ہے تو وہ عورت نامحرم ہے، اس سے بات کرنا حرام ہے، اس کا سامنے آنا بغیر پردے کے حرام ہے، حرام رہے گا۔ عورت نے اگر کوئی بچہ پالا ہے جو اس کے پیٹ سے نہیں ہے، اور اس کے شوہر سے بھی نہیں، پہلی بیوی سے بھی نہیں ہے، اس لے پالک کے سامنے آنا بھی حرام ہے اس عورت کا، اس لیے کہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کی ماں نہیں، اس کے سامنے بھی آنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، الا ہے کہ بچپن میں دودھ پلا دے۔ مان لو بچہ تھا، پیدائشی اس کو لیا اور دودھ اس کا تھا، اسے پلا دیا، تو اب تو اس کی کیا ہو گئی؟ دودھ شریک ماں ہو گئی، اس کے بغیر وہ پال کے جوان بھی کر دے گی، اس سے پردہ ہی رہے گا۔ تو وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا، ان کو دے دو ان کا حصہ۔ تو یہ کب تھا؟ جب قرآن کی میراث کی آیات نہیں اتری تھیں، جب تھا، جب میراث کی آیات اتر گئیں، اب اس کے بعد میں فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا، اب ان کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یا پھر فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ سے مراد کیا ہے کہ وصیت کر دو ان کے لیے، وصیت کا حصہ دے دو، ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں۔
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز، اللہ کے سامنے ہے ہر چیز، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ کو ہر ایک کا پتہ ہے۔